السلام علیکم تمام دوستوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوشی خوشی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تمام دوستوں کو EBDK وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ اس چینل پر تم سب کو تمام اسلامک، ہندو، اردو سٹوریز، اسلامک واقعات سب کچھ ملے گا، تو اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کرے اور ویڈیو کو لائک کرے۔ غزوہ خندق، غزوہ بدر اور غزوہ احد کے بعد مشرکین دشمنی میں بہت آگے بڑھ گئے تھے۔ اس پس منظر میں مشرکین نے عرب کے مختلف قبائل سے اتحاد کیا اور دوسری جانب مدینہ سے جلاوطن یہودیوں نے مکہ مکرمہ میں غلاف کعبہ پکڑ کر مکہ کے سردار ابو سفیان سے عہد و پیمان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کا آغاز کر دے اور دوران جنگ اور ہر طرح سے مدد کرے۔ اسی طرح قریش عرب قبائل اور یہود پر مشتمل 10,000 افراد کا ایک لشکر بن گیا، جس کا سردار ابو سفیان تھا۔ اس لشکر میں 300 گھوڑے اور 1,000 اونٹ شامل تھے۔ خندق کی کھودائی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دشمنوں اسلام کی روانگی اور حملے کی اطلاعات ملے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ فرمایا۔ اس موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران میں رائج طریقہ جنگ پر خندق کودنے کا مشورہ دیا۔ خندق کے لغوی معنی گڑھا یا کائی ہے۔ شہروں کے دفاع کا یہ طریقہ فارس ایران میں رائج تھا، مگر اہل عرب خندق سے ناآشنا تھے۔ سیدنا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشورے کو پسند فرمایا اور میدان جنگ کی مناسبت سے خندق کود گئی۔ اس جنگ کو غزوہ خندق کا نام دیا جاتا ہے۔ اس غزوہ خندق کا شمار دنیا کی مشہور ترین لڑائیوں میں ہوتا ہے۔ مورخین کا خیال ہے کہ یہ لڑائی اسلام کی ترقی کی راہ میں آخری رکاوٹ تھی، کیونکہ مسلمان اس لڑائی تک کشمکش میں مبتلا رہے اور ترقی کے منصوبوں کی طرف پورا دھیان نہیں دے سکے۔ وجہ یہ تھی کہ انہیں ہر وقت پہ یہ خطرہ لاحق رہتا تھا کہ قریش مدینہ پر حملہ کر دیں گے۔ اس وقت مدینہ منورہ 3 اطراف میں دشوار گزار پہاڑیوں اور باغات سے گھرا ہوا تھا اور شمال کی طرف میدان تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روح پر مشرق سے مغرب تک نیم دائرہ کی شکل میں خندق کا نشانہ لگایا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ خندق 15 فٹ گہری اور 15 فٹ چوڑی اور تقریباً 3.5 میل لمبی تھی۔ گودام میں ذخیرہ، مدینے کے مضافات میں پھیلے ہوئے کھیت اور باغات کی پیداوار گوداموں میں ذخیرہ کر دی گئی۔ بچوں اور عورتوں کو قلعوں میں بھیج دیا گیا۔ خندق کے قریب کے گھروں کو خالی کروا دیا گیا۔ خندق کے لیے ہر 10 آدمیوں کے ذمہ 40 گز زمین کودنا متعین ہوا۔ مدینے کا ہر مرد، ہر عورت، حتیٰ کہ جوان سال لڑکے اور لڑکیاں اور جو بھی بیلچہ اور کدال اٹھانے کے قابل تھے، خندق کودنے میں مصروف ہو گئے۔ خندق کودنے کے لیے مسلمانوں نے روز شب محنت کر کے
ایثار و غداری کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات کام کیا اور بے نفس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کھدائی میں حصہ لیا۔ کبھی کودال چلاتے اور کبھی مٹی اٹھانے میں مصروف ہو جاتے تھے۔ مسلمان 10 افراد کی لوٹیوں میں شریک ہوئے اور وہ اپنے مقرر کام قبل از وقت مکمل کر لیتے تو رضا کارانہ طور پر دوسروں کے ساتھ میں ہاتھ بٹانے تھے۔ ان دونوں شدید سردی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت سردی کے موسم میں سنگلاخ زمین پر خندق کی کھدائی کرتے اور شدید محنت و مشقت سے مٹی باہر نکلتے۔ اس مظاہرے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رضیہ اشعار پڑھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حوصلہ دیا اور ان کے جذبہ کی تعریف فرمائی۔ الہی برکت۔ خندق کی کھدائی کے دوران اعجاز نبوت کے کئی واقعات رہنما ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ نے بکری ذبح کی اور 2.5 کلو آٹا گوندھ کر اس کی روٹیاں پکائی۔ پھر سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، تھوڑا سا کھانا تیار کرایا ہے، حضور تشریف لے چلے۔ حضور نے اہل خندق کو پکارا اور فرمایا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہارے لیے کھانا تیار کیا ہے، سب آ جاؤ۔ 1000 افراد پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنڈایا اور روٹیوں پر کپڑا ڈھک دیا۔ 10 افراد کی جماعت دسترخوان پر آتی اور شکم سیر ہو کر اٹھ جاتی تھی، یہاں تک کہ 1000 افراد نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا۔ ایک وقت حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سعد کی بیٹی کو اس کی ماں نے کھجوریں دے کر کہا کہ یہ کھجوریں اپنے باپ اور ماموں کو دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماں نے میرے والد اور میرے ماموں کے لیے کھجوریں بھیجی ہے۔ حضور نے دسترخوان بچھانے کا حکم دیا، لڑکی سے کھجوریں لے کر دسترخوان پر رکھ دے۔ اہل خندق کو کھانے کے لیے بلایا گیا اور ارشاد ہوا کہ کھانے کے لیے ایک جماعت آئے۔ جماعت در جماعت اہل خندق دسترخوان پر جمع ہوتے رہے اور سب نے خوب سیر ہو کر کھجوریں کھائے۔ خندق کی کھدائی کے دوران ایک سخت چٹان آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر چٹان پر کودال ماری تو ایک شعلہ نکلا اور 1/3 چٹان ٹوٹ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی چابیاں دے گئے ہے، اللہ کی قسم میں اس وقت شام کی سرخ ملاحت دیکھ رہا ہوں۔ پھر حضور نے دوسری بار کودال ماری تو چٹان کا 1/3 حصہ اور ٹوٹ گیا اور ساتھ ہی ایک اور شعلہ نکلا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اکبر، مجھے فارس کی چابیاں دی گئی ہے، اللہ کی قسم میں اس وقت کسری کا سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار چٹان پر کودال ماری، ایک اور شعلہ نمودار ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، مجھے یمن کی چابیاں دی گئی ہے، اللہ کی قسم میں صنعا کے دروازہ دیکھ رہا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے سلمان، میرے امامت شام، فارس اور یمن کو فتح کرے گی۔ بنو قریظہ کی غداری۔ بنو قریظہ یہودیوں کا ایک مالدار قبیلہ تھا جو مدینہ منورہ کے نواح میں بڑی شان و شوکت سے رہتا تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر رکھا تھا کہ بیرونی حملے کی صورت میں ہم دشمنوں کا ساتھ نہیں دیں گے، مگر بنو نذیر کے
ایک سردار ہی ابن اخطاب نے بنو قریظہ کے سردار ثابت ابن اسد سے خفیہ ملاقات کی اور اس تعاون پر آمدہ کرنے کی کوشش کی۔ کب نے جواب دیا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر رکھا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدوں کی پاسداری کرنے والا ایک سچے انسان ہے، اس لیے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے گئے معاہدے کو توڑ نہیں سکتا۔ ابن اخطب ہی نے کہا، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ اس مرتبہ اتنا بڑا لشکر لے آیا ہوں کہ اس کا مقابلہ ممکن نہیں، اور ہم نے غرق کر رکھا ہے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا مکمل خاتمہ نہیں ہو جاتا، ہم لڑائی سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ یہ قومی مفاد کا معاملہ ہے، اگر ہم کامیاب رہے تو عزت و شان و شوکت کی زندگی گزاریں گے، اور اگر تمہارے انکار کی وجہ سے ناکام ہو گئے تو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام اور دست نگیر رکھنا پڑے گا، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس دفعہ مسلمانوں کا قطعاً طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ تاہم تمہیں بھرپور بھی ہماری کامیابی میں شک ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ ناکامی کی صورت میں واپس ہی نہیں جاؤں گا، بلکہ تمہارے پاس آ جاؤں گا، اور معاہدہ توڑنے کی تمہیں جو بھی سزا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملے گی، اس میں تمہارے ساتھ برابر کا شریک رہوں گا۔ یہ سن کر قوم کو یقین ہو گیا کہ اس دفعہ واقعی مسلمانوں کا سفایہ ہو جائے گا، اس لیے وہ بے خوف و خطرہ ہو گیا۔ دیگر رؤساء بنی قریظہ کو بلا کر صورتحال بتائی اور کہا کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہوا، معاہدہ توڑ دینا چاہیے۔ انہوں نے بھی تائید کی اور بھی سب کے سامنے معاہدے کی دستاویز کو پاڑ دیا۔ یاد دہانی: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے حقیقت معلوم کرنے کے لیے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ اور حضرت سعد بن عباد کو بنو قریظہ کی طرف روانہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر معاہدہ توڑنے کی خبر سچ ہوئی تو اس خبر کو واپس آ کر مبہم الفاظ میں بیان کرنا، تاکہ فوج میں بد دلی نہ پھیلے، اور اگر یہ افواہ غلط ثابت ہوئی تو اعلانیہ بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ دونوں صحابہ بنو قریظہ کے پاس گئے، ان لوگوں کو مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان یاد دلائے۔ یہ سن کر قبیلہ بنو قریظہ نے کہا، ہم نہیں جانتے معاہدہ کیا چیز ہے، اور نہ ہی جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے۔ صحابہ کرام واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بنو قریظہ کی خاکشرکنی کی تصدیق کر دی۔ انشاءاللہ جنگ خندق کا آدھا واقعہ اور بھی ہے، پھر ویڈیو بہت بڑی ہو جاتی ہے، اس لیے یہ پارٹ 1 ہے، اور پارٹ 2 میں پورا غزوہ خندق کا واقعہ سنایا جائے گا۔ تو نیکسٹ پارٹ کے لیے اور خوبصورت واقعات کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کرے اور لائک کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ والسلام۔